السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، 24ویں دن آپ کو جو سرگرمی دی گئی ہے اس میں 4 الفاظ دیے گئے ہیں، اور اس میں سے ایک لفظ ایسا ہے جو تین الفاظ سے تعلق نہیں رکھتا۔ 3 الفاظ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں، اور ایک جو لفظ ہے وہ غیر متعلق لفظ ہے، یعنی ان تینوں سے تعلق نہیں رکھتا۔ تو آپ کو اس ایک لفظ کو الگ کرنا ہے جو غیر متعلق لفظ ہے۔ جیسے دیکھتے ہیں ہم یہاں پر 4 الفاظ دیے ہوئے ہیں: ماہ، قمر، آفتاب اور چاند۔ اب آپ دیکھیں اگر تو ماہ، قمر اور چاند یہ تینوں ہم معنی الفاظ ہیں، تینوں کا مطلب چاند ہی ہوتا ہے۔ لیکن آفتاب اگر ہم دیکھیں تو یہ سورج کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یہاں غیر متعلق لفظ ہو جائے گا آفتاب۔ تو آپ آفتاب کو آپ لکھیں گے، اس کا جواب اس طرح سے لکھیں گے، یہ چاروں پہلے لکھیں گے اور اس میں آپ نیچے لکھیں گے غیر متعلق لفظ آفتاب۔ اس طرح سے آپ کو یہ سرگرمی حل کرنی ہے۔ جیسے ابھی یہ 4 الفاظ، 4 مثالیں آپ کے سامنے ہیں، 4 سرگرمیاں آپ کو حل کرنی ہیں، جیسے مفلس، گدھا، امیر، غریب۔ اب اس میں سے بھی آپ کو غیر متعلق لفظ کو ہٹانا ہے، اس کو دائرہ بنانا ہے، بلکہ جو بھی غیر متعلق لفظ رہے گا اس پہ صرف آپ دائرہ بنا دیں۔ جیسے مفلس، گدھا اور غریب تینوں ہم معنی لفظ ہیں، تینوں غریب کے لیے استعمال ہوتے ہیں، تو پھر کون سا غیر متعلق ہو جائے گا؟ امیر۔ امیر پر آپ دائرہ بنا دیں۔ پھر دنیا، جگ، کائنات اور چاند، تو دنیا، جگ، کائنات یہ ہم معنی لفظ ہو جائیں گے، اور چاند غیر متعلق ہو جائے گا۔ مخلوق، خدا، رب، خالق، تو خدا، رب اور خالق یہ اللہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ مخلوق غیر متعلق ہو جائے گا، اس لیے اس پر دائرہ بنا دیں گے۔ افلاطون، سقراط، ارسطو یہ تینوں بھی فلسفی ہیں، اور سکندر بادشاہ، تو سکندر یہاں غیر متعلق لفظ ہے، اس لیے سکندر پر دائرہ بنا دیا جائے گا۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کس طرح اس کو حل کرنا ہے۔ اب جیسے یہاں پر بھی آپ کے 4 آپ کو گروپ دیے گئے ہیں الفاظ کے، ان میں سے آپ کو غیر متعلق لفظ پہچاننا ہے۔ پہلا ہے جیسے گلاب، چمیلی، موگرا، ٹماٹر، تو ٹماٹر آئے گا کیونکہ گلاب، چمیلی، موگرا یہ پھول ہیں، تو ٹماٹر غیر متعلق ہو جائے گا۔ آم، میتھی، جام، تربوز، اب آپ خود غور کریں کہ آم، جام، تربوز سب پھل ہیں، میتھی سبزی ہے۔ مسور، چنا یہ تینوں بھی پہلے جو تینوں ہیں وہ دالوں کے نام ہیں۔ ادرک الگ ہو جائے گا، ادرک پر آپ دائرہ بنائیں۔ پھر گلاب کا پودا، مرچ کا پودا، موگرے کا پودا، آم کا درخت۔ اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ 3 پودوں کا ذکر ہے، اور ایک جو ہے وہ درخت ہے، تو درخت کو الگ کر دیں گے، آم کا درخت یہ الگ ہو جائے گا کیونکہ 3 پودے ہیں۔ اس طرح سے اب اپنے والدین یا استاد کی مدد سے آپ کو کیا کرنا ہے کہ ایک جیسے گروہ والے سے تعلق رکھنے والے الفاظ کی فہرست بناؤ۔ اب آپ کیا کریں گے کہ آپ اپنے اعتبار سے ایک جیسے گروہ والے الفاظ کی فہرست بنائیں گے۔ جیسے آپ مثال کے طور پر آپ بنا رہے ہیں شمس، سورج اور مہر، میم ہیرے، آفتاب، تو یہ چاروں بھی الفاظ جو ہیں یہ سورج کے لیے استعمال ہوتے ہیں، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ ایک گروہ ہو جائے گا جو تعلق رکھنے والے الفاظ ہیں۔ ابھی ہم نے جو دیکھا اس میں 3 تو ایک دوسرے سے تعلق رکھنے والے تھے، لیکن چوتھا غیر متعلق تھا۔ اب آپ کو جو کام دیا گیا ہے یہاں پر آپ کو یہ کام دیا گیا ہے کہ ایک دوسرے سے تعلق رکھنے والے الفاظ کی آپ کا گروہ بنانا ہے، تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ جیسے میں نے ایک مثال دی، اس طرح سے اب آپ کیا کریں کہ اس طرح سے آپ تعلق رکھنے والے الفاظ کی جوڑیاں بنائیں۔ جیسے آپ کہیں شمشیر، تلوار، تیغ، تو یہ تینوں کیا ہو جائیں گے؟ ایک دوسرے سے تعلق رکھنے والا گروہ ہو جائے گا، تینوں بھی تلوار کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ کو یہ سرگرمی حل کرنی ہے اور گروہ بنانا ہے، تعلق رکھنے والے الفاظ کا گروہ آپ کو بنانا ہے۔ تو آپ 5 گروہ بنا لیں اس طرح سے، تو اس طرح آپ کی یہ سرگرمی مکمل ہو جائے گی۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔